بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے خولی ملعون کی بیوی کا کردار۔ دوستو، اس مستور کے واقعات بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہاں صرف اجمالی طور پر اشارہ ہی کروں گا کہ اس مستور کے گھر میں جب کریم کربلا علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس مستور نے اپنے شوہر سے خود طلاق لے لی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ بھی دشمن کی ایک مومنہ بیوی کی مثال تھی۔ انہوں نے بھی مستورات کو ایک منفرد درس نصرت دیا ہے کہ اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتی ہو تو دشمن سے قطع تعلق تو کر ہی سکتی ہو۔ اس طرح شمر ملعون کی بیوی بھی غیر مومن کی مومنہ بیوی کی مثال ہیں کہ جب انہوں نے کریم کربلا علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو پھر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور پورے عالم نسواں کو یہ درس دیا کہ اگر شوہر ناپکار ہو اور بہت ہی ظالم ہو تو اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہ کیا جائے، کیونکہ پوری کائنات کی مخلوق کے حقوق سے اپنے ولی العصر علیہ السلام کا حق بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بیوی نے طلاق لے لی، یہ بھی ایک کردار تھا، اور ایک بیوی نے قتل ہونا پسند کر لیا، یہ بھی کردار تھا۔ اس طرح ایک بیوی وہ ہے جو اپنے وقت کے فرعون کی بیوی تھی، شاہی محلوں میں ہزاروں پردوں میں رہتی تھی، مگر جب اپنے ولی العصر علیہ السلام کی نصرت کا مقام آیا تو ساری عزتیں اور شان بھول کر دربار شام میں ہزاروں لوگوں کے سامنے بال کھول کر منہ پر ماتم کرتی ہوئی آ گئی، اور یزید ملعون نے دوڑ کر اس کے سر پر چادر دینے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا تمہیں اپنی بیوی کے پردے کا اتنا خیال ہے اور نبی زادیوں کے پردے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ بھی ایک کردار ہے۔ دوستو، ہمارے سامنے لاتعداد بیویوں کے واقعات ہیں، اگر ہر واقعے کو 2 منٹ بھی دیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس لیے ان میں سے کچھ بیویوں کا اجمالی سا ذکر اور اشارہ کرتے ہوئے گزرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ہانی کی بیوی، جس نے ابن زیاد ملعون کے قتل سے جناب مسلم علیہ السلام کو روکا تاکہ اس کا گھر ظلم سے محفوظ رہ جائے، مگر وہ گھر محفوظ پھر بھی نہ رہ سکا۔ وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی، جس نے شوہر کے ساتھ مل کر نصرت میں جان نچھاور کی، وہ ایک نوپہتا دلہن کا ایک کردار تھا جس نے ہمیں درس نصرت دیا ہے۔ جنادہ بن کعب کی بیوی، جس نے نصرت میں جنگ کی اور کئی ملعون کو فنار کر کے واپس خیام میں آئیں، یہ ایک بیوہ مستور کا کردار تھا جس نے ہمیں درس نصرت دیا ہے۔ حنظلہ بن ابو سفیان ملعون کی بیوی ام حجام، جس نے بازار شام میں امام مظلوم علیہ السلام کے سر عطر کو تحفہ دینے کا ارادہ کیا اور فنار ہوئی، یہ ایک دشمن کا کردار ہے۔ جناب میثم تمار سلام اللہ علیہ کی بیوی، جس نے جناب امیر مسلم علیہ السلام کی لاش حاصل کرنے کے لیے قبیلے والوں کو آمادہ کیا اور ان کی مزاریں بنوائیں۔ حارث ملعون بن عروہ تمیمی کی بیوی، جس نے شہزادوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنے بیٹے تک قربان کر دیا، یہ بھی ایک درس نصرت ہے۔ یہودی اور عیسائی سرداروں کی بیویاں، جنہوں نے اپنے شوہروں کو قافلہ تسلیم و رضا کی نصرت پر آمادہ کیا۔ عمر ابن سعد ملعون کی وہ بیوی جو جناب مختار سخوی کی بہن تھی، جو شوہر کے ڈر سے کوئی احتجاج تو نہ کر سکی مگر اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے میں بھرپور کردار ادا کیا تاکہ وہ امام مظلوم علیہ السلام کا انتقام لے سکے۔ کوفہ کے شیعوں کی وہ بیویاں جو دوسری تو کوئی نصرت نہیں کر سکتی تھیں مگر دن رات دعائیں کرنے میں گزار رہی تھیں۔ دوستو، یہ بات یاد ہے کہ ہم یہاں پاک خاندان علیہ السلام کی مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کا ذکر عمدن نہیں کر رہے، ورنہ ان میں بھی ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کا ذکر ہم وقت ملنے پر پھر کبھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنے ولی الاعلیٰ یعنی رب ذوالجلال والاکرام جل جلالہ کے لیے دی ہیں، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تمہیں بھی اپنے ولی العصر علیہ السلام پر اسی طرح کی قربانیاں دینا لازم ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا سلطان المنصور، اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔